خوش آمدید. آپ سن رہے ہیں اسلامک ہسٹری اردو نیریشن چینل. آج ہم بات کریں گے قصہ ابو رافع کے قتل کا اور مائیگرین کے درد کا ہومیوپیتھک علاج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے قصے کا مرکزی کردار اسلام دشمن ابو رافع بن ابو عتیق ہے، جو یہودیوں کا ایک بااثر سردار تھا اور اسلام کا کھلا دشمن اور اسلام مخالف تمام سازشوں کا روح رواں بھی تھا. ان وجوہات کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا اور اس کام کی ذمہ داری عبداللہ بن عتیق اور چند دیگر صحابہ کو دی گئی. ابو رافع خیبر کے قلعے کے اندر رہتا تھا، چنانچہ یہ جانثار دستہ عبداللہ بن عتیق کی سربراہی میں خیبر بھیجا گیا. جب یہ لوگ خیبر پہنچے تو رات ہو چکی تھی اور قلعے کے دروازے بند کیے جا رہے تھے. تو عبداللہ بن عتیق نے اپنے ساتھیوں کو قلعے کے دروازے کے قریب چھپا دیا اور خود کسی بہانے سے قلعے کے اندر قلعے کے دروازے بند کر دیے گئے اور دربان غافل ہو گئے. عبداللہ بن عتیق نے ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر قلعے کا دروازہ دوبارہ کھول کر اپنے ساتھیوں کو اندر بلا لیا. اب یہ سب ابو رافع کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. گھر سے تھوڑے فاصلے پر عبداللہ بن عتیق نے اپنے ساتھیوں کو روک کر کسی مقام پر چھپا دیا اور خود ابو رافع کے گھر میں داخل ہو گئے. ابو رافع گھر کی بالائی منزل میں رہتا تھا. عبداللہ بن عتیق اوپر جانے والے راستے پر چڑھنے لگے اور جس دروازے سے گزرتے اس کو اندر سے بند کر دیتے تاکہ اگر ان لوگوں کو ان کی موجودگی کا علم بھی ہو جائے تو وہ ان تک نہ پہنچ سکیں. آخرکار وہ اس کمرے میں پہنچ گئے. موجود تھا مگر کمرے میں اندھیرا تھا، جس کی وجہ سے ابو رافع نظر نہیں آ رہا تھا. تو ابو عتیق نے اس کو آواز دی. ابو رافع نے پریشان ہو کر کہا، کون ہے؟ بس عبداللہ بن عتیق نے اسی وقت اس پر اپنی تلوار سے حملہ کر دیا، مگر وہ زیادہ زخمی نہیں ہوا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا. ابو عتیق نے اب ایک محافظ کے انداز میں پوچھا، یہ آواز کیسی تھی؟ تو ابو رافع چیخ کر بولا، کسی نے میرے اوپر حملہ کیا ہے. یہ سنتے ہی ابو رافع نے اس پر دوسرا وار کر دیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا. مگر ابو عتیق سے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ابھی مرا نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے اپنی تلوار اس کے پیٹ میں گھونپ دی اور وہ تلوار اس کے پیٹ سے دوسری طرف باہر نکل گئی. اب انہیں یقین ہو گیا کہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا ہے، تو وہ واپس پلٹے اور ہر دروازے کو کھولتے اور اس سے گزرتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ زینے تک پہنچ گئے اور زینہ اترنے لگے. ابھی زینہ ختم نہیں ہوا تھا مگر وہ یہ سمجھے کہ وہ زمین پر پہنچ گئے. انہوں نے ایک بڑا قدم اٹھایا تو وہ سیدھے زمین پر گر پڑے اور ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی. تو انہوں نے اپنے عمامے سے اس کو باندھا اور گھسیٹتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئے اور ایک جگہ پہ اپنے آپ کو چھپا لیا اور دل میں کہا کہ میں یہاں سے اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک کہ مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میں نے اس کا کام تمام کر دیا ہے یا نہیں. پھر صبح ہو گئی تو موت کے منادی نے اعلان کیا کہ ملک حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی خبر سناتا ہوں. تب انہوں نے اپنے ساتھیوں کے پاس اپنے آپ کو کسی طرح پہنچا دیا اور ان کو خبر دی کہ آج مسلمانوں کو اس سے نجات مل گئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابو رافع کو قتل کر دیا ہے. پھر وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور تمام قصہ سنایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا اور عبداللہ بن عتیق سے کہا کہ تم اپنا ٹانگ پھیلاؤ. پھر ان کے زخمی پیر پر اپنا ہاتھ پھیرا، جس سے وہ ایسا ہو گیا جیسے کبھی چوٹ لگی ہی نہیں تھی. سبحان اللہ.
ایک اور روایت میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عتیق کے ساتھ تمام لوگ ابو رافع کے گھر میں داخل ہوئے تھے اور اس پر ایک ساتھ حملہ کیا تھا، اور جس وار سے وہ ہلاک ہوا وہ عبداللہ بن انیس نے کیا تھا۔ واللہ علم بالصواب۔ اب ہم بات کرتے ہیں میگرین یعنی سر کے درد کے ہومیوپیتھک علاج کی۔ بیلادونا 30 میں 3 دن قطرے دن میں 2 دفعہ، کوفیا 30 میں 3 دن قطرے دن میں 2 دفعہ، برایونا 30 میں 3 دن قطرے دن میں 2 دفعہ۔ ایسی معلوماتی ویڈیوز سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔